الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال عز وجل: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، پردہ نشین ماں و بہنوں، تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو اس ساری کائنات کا اکیلا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام ہو اللہ رب العزت کے تمام انبیاء علیہم السلام پر، جن کو رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے دنیا میں بھیجا۔ خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کو رب العالمین نے رہتی کائنات تک کے لیے اسوہ اور نمونہ بنا کر دنیا میں بھیجا، آپ پر دین کو مکمل کیا اور یہ بات نازل فرما دی: اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تم پر دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور اسلام کو بطور دین تم سے راضی کر لیا۔ اب اس کے بعد جو کوئی مومن جنت حاصل کرنا چاہتا ہے، جہنم سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کی رضامندی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ایک ہی طریقہ، ایک ہی اسوہ ہے، اور وہ اسوہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حضرات، اللہ رب العالمین نے انسانوں اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ فرمایا رب العالمین نے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے اس مقصد کو جو بندے یاد رکھ کر دنیا میں دینداری کی زندگی گزارتے ہیں، دین پر باقی رہتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے والے کام انجام دیتے ہیں، نیکی کی راہ پہ برقرار رہتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو دنیا میں بھی کامیاب بناتا ہے، آخرت میں بھی ان کو کامیابیوں سے ہمکنار کرتا ہے۔ فرمایا رب العالمین نے: من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن،
اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو کوئی نیکی کا عمل کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ نیکی کا عمل کرے اس حال میں کہ وہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ فرمایا رب العالمین نے کہ نیکی کے عمل کرنے والوں کے لیے ہمارا یہ وعدہ ہے کہ ہم ضرور ان کو دنیا میں بہترین زندگی نصیب فرمائیں گے، اور ہم ان کو ان کے نیک عمل سے بہت بہتر اجر و ثواب نصیب فرمائیں گے۔ یہ ان کا حال ہے جو دنیا میں آ کر نیکی کا عمل کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ اس کے برخلاف جو بندے دنیا میں آ کر عبادت کی راہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت سے دور ہو جاتے ہیں، بے دینی کی زندگی گزارتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ فرمایا رب العالمین نے کہ جو بندہ میرے ذکر سے منہ پھیر لیتا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ایسے بندے کے لیے تنگ زندگی ہے، ایسے بندے کے لیے تنگ زندگی ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا بنا کر اٹھائیں گے، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ اس کے بعد جب بندہ جو دنیا میں آنکھ رکھنے والا تھا، جب اس کو اندھا بنا کے اٹھایا جائے گا، وہ کہے گا قال ربی لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، فرمائے گا، کہے گا وہ بندہ کہ اے اللہ، میں دنیا میں تو دیکھنے والا تھا، تو نے مجھے نابینا بنا کر کیوں اٹھایا، تو نے مجھے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا؟ رب العالمین فرمائے گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسا، فرمائیں گے اسی طرح تیرے سامنے ہماری نشانیاں آتی تھی تو ان کو بھلا دیتا تھا، لہذا آج کے دن تجھے بھلا دیا جائے گا۔ تو حضرات، جو بندہ دنیا میں آنے کے بعد اس دنیا کی مختصر زندگی میں اپنے مقصد کو یاد رکھتے ہوئے عبادت کی زندگی گزارتا ہے، دیندار بن کے زندگی گزارتا ہے، ایسے بندے کے لیے دنیا میں بھی کامیابیاں ہیں، آخرت میں بھی کامیابیاں ہیں۔ اور جو بندہ دنیا میں آ کر دنیا میں مصروف ہو جاتا ہے، آخرت کو بھلا بیٹھتا ہے، عبادت سے اعراض کرتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے، ایسے بندے کے لیے دنیا کی زندگی بھی تنگ کر دی جاتی ہے، ایسے بندے کے لیے قیامت بھی اس کی برباد، اس کی آخرت بھی برباد کر دی جاتی ہے۔ تو حضرات، ایک مومن کو چاہیے کہ وہ یہ فکر کرے کہ میں کیسے دیندار بن جاؤں، میں کیسے دین کی راہ پر قائم ہو جاؤں۔ بہت سارے ہمارے بھائی ایسے بھی ہمیں ملتے ہیں کہ جو اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ دینداری کی راہ اختیار کی جائے، لیکن دیندار وہ بن نہیں پا رہے ہیں۔ تو حضرات، آج کے اس خطبے میں چند ہدایات دیندار ہم کیسے بن سکتے ہیں، ہم کیسے عبادت کی زندگی گزار سکتے ہیں، چند ہدایات، چند رہنما اصول میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ حضرات، سب سے پہلے ایک انسان کے دیندار بننے کے لیے یہ چیز سب سے پہلے ضروری ہے کہ وہ انسان خود اپنے آپ میں دیندار بننے کی فکر کرے۔ بہت سارے مواقع ایسے دیکھا جاتا ہے، بہت ساری جگہوں پر یا اکثر یہ دیکھا جاتا ہے، مساجد کے ائمہ آپ کو دیندار بنانا چاہتے ہیں، جمعیت کے علماء آپ کو دیندار بنانا چاہتے ہیں، آپ کے علاقے کے دیندار لوگ آپ کو دیندار بنانا چاہتے ہیں، آپ کے والدین آپ کو دیندار بنانا چاہتے ہیں، ساری دنیا آپ کو دیندار بنانا چاہتی ہے، لیکن آپ خود دیندار بننا نہیں چاہتے، آپ دیندار بننے کے لیے محنت کرنا نہیں چاہتے، آپ عبادت کی راہ میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنا نہیں چاہتے۔ یاد رکھیے، آدمی جنت کا طالب ہو، آدمی جہنم سے بچنے کی خواہش رکھے اور زندگی میں نیکی کے اعمال کرنے کے لیے کوشش نہ کرے، دیندار بننے کی کوشش نہ کرے، تو ایسا آدمی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ خود اپنی دینداری کی فکر کریں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا
वलतंदुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, कि हर नफ्स को इस बात की फिक्र होनी चाहिए, हर नफ्स को ये देख लेना चाहिए कि उसने अपनी आखिरत के लिए क्या तोशा आगे भेजा है, क्या नेकी के अमाल उसने कर रखे हैं। हर आदमी को अपनी दीनदारी की फिक्र होनी चाहिए कि मेरे नामे अमाल में मैंने अब तक कितनी नेकियां दर्ज करा ली है, कितने गुनाहों से मैंने तौबा कर ली है, ऐसे कौन से अमाल है जिनकी बुनियाद पर मुझे उम्मीद है कि अल्लाह उन अमाल को देखकर मुझे जन्नत में दाखिल करेगा, मुझे जहन्नम से बचा लेगा। हर इंसान की ये फिक्र होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज ये है कि इंसान खुद अपनी दीनदारी की फिक्र करे। दूसरी चीज ये, जो आदमी दीनदार बनना चाहता है उसके लिए दूसरी चीज ये है कि वो आदमी नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करे, दीनदार लोगों की सोहबत इख्तियार करे। याद रखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अल मरउ अला दीनी खलीलिही, कि आदमी अपने साथी के दीन पर हुआ करता है। आपका साथी जैसा होगा आप वैसे हो जाएंगे। जिसका साथी शराबी है वो शराबी बन जाएगा, जिसका साथी जुआरी है वो जुआरी बन जाएगा, जिसका साथी झूठा है वो झूठा बन जाएगा, जिसका साथी बदजुबान है, गालियां देने वाला है, उसका साथी भी गालियां देने वाला बन जाएगा। और इसी तरह जिसका साथी नमाजी है वो नमाजी बन जाएगा, जिसका साथी दीनी इल्म का शौक रखने वाला है वो भी दीनी इल्म का शौक रखने वाला बन जाएगा, जिसका साथी कुरान की तिलावत करने वाला है वो उसका साथी भी कुरान की तिलावत करने वाला बन जाएगा। लिहाजा दीनदार बनने के लिए दूसरी अहम चीज ये है कि आप दीनदार लोगों की सोहबत इख्तियार करें, दीनदार लोगों के साथ अपने आप को जोड़ दें। आपने वो मशहूर वाक़या सुना होगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजरी कौमों में से एक आदमी का जिक्र फरमाया। बड़ा नसीहत आमेज वाक़या है कि एक आदमी ने 99 कत्ल कर दिए थे। उसके बाद उसने जाकर एक इबादत गुजार आदमी से पूछा, क्या मेरे लिए तौबा के इम्कान बाकी है? उस इबादत गुजार आदमी के पास इल्म नहीं था, उसने बगैर इल्म के गलत फतवा दिया, कहा कि नहीं, तुम्हारे लिए तौबा का रास्ता बंद हो चुका है। उसने उसको भी कत्ल किया, 100 कत्ल मुकम्मल किए। फिर इस आदमी ने एक और आलिम के बारे में पूछा, एक आलिम की रहनुमाई उसकी जो है की गई, आलिम के पास पहुंचा, आलिम के सामने मसला रखा कि मैंने 100 कत्ल कर दिए हैं, क्या अल्लाह मेरी तौबा कबूल करेगा? उस आलिम के जवाब को आप सुनिए। उस आलिम ने जवाब देते हुए कहा कि एक बंदे और उसके रब के दरमियान, तौबा के दरमियान कोई चीज हायल नहीं है। जब तक मौत नहीं आई तौबा तुम कर सकते हो, लेकिन याद रखो तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम अगली जिंदगी में नेकी के अमाल अंजाम देना, और अगली जिंदगी में तुम्हारे लिए यह रहनुमाई है कि तुम जिस इलाके में रहते हो ये गुनहगार लोगों का इलाका है। तुम्हें अगर दीनदार बनना है तुम उस इलाके को छोड़ दो और फला इलाके के पास चले जाओ, फला इलाके में बस जाओ, वो दीनदार लोगों का इलाका है। उस आलिम ने 100 कत्ल करने वाले को नसीहत की। वो कातिल जिसने 100 कत्ल किए थे, तौबा का पक्का इरादा था, जैसे ही आलिम ने कहा फौरी अपना सामान लेकर अपने इलाके से नेक लोगों की बस्ती की तरफ निकल गया। मशहूर वाक़या है, तवील वाक़या है। उसके बाद नतीजा ये हुआ उसकी मौत रास्ते में हो गई। फरिश्तों ने नापा और जब उसकी जो है जमीन नेक लोगों से करीब निकली, अल्लाह ने नेक लोगों से उसकी जमीन करीब होने की वजह से, महज इस वजह से कि उसने तौबा की थी और वो नेक लोगों की बस्ती के करीब जा रहा था, अल्लाह ने उसको माफ कर दिया। तो हजरात, नेक लोगों की सोहबत ये बहुत अजीम तरीन चीज है। आप दीनदार बनना चाहते हैं, नमाजी लोगों के साथ रहिए। आप दीनदार बनना चाहते हैं, नेकी के अमल करने वालों के साथ रहिए, आप भी दीनदार बन जाएंगे। तीसरी चीज हजरात, आप नेकी की राह में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप नेकी के अमाल अंजाम देना चाहते हैं, तो आपके लिए तीसरी चीज ये है कि आप दीनी मजलिसों में हाजिरी दीजिए।
آپ دینی مجلسوں میں حاضر ہوا کریے، ایسی مجلسیں جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ایسی مجلسیں جس میں قیامت کا ذکر ہوتا ہے، ایسی مجلسیں جس میں جنت کا جہنم کا ذکر ہوتا ہے، ایسی مجلسیں جس میں قبر اور قبر کے مرحلوں کا ذکر ہوتا ہے، ایسی مجلس میں آپ بیٹھیں گے آپ کا ایمان تازہ ہوگا، آپ کے ایمان میں تازگی پیدا ہوگی، آپ نیکی کے اعمال میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ایک آدمی کا ایمان اس کے دل میں ویسے ہی بوسیدہ ہوتا جاتا ہے جیسے اس کا کپڑا وقت گزرنے کے ساتھ بوسیدہ ہوتا جاتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم دین کی مجلسوں میں ہم حاضری دیں، دین کی بات جہاں ہوتی ہے وہاں حاضر ہونے کی کوشش کریں، یہ چیز بھی ہمیں دیندار بنائے گی۔ اور اسی طرح حضرات، آپ دیندار اگر بننا چاہتے ہیں، چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ دیندار بننا چاہتے ہیں تو دین کی تعلیم حاصل کریں، دین کی معلومات حاصل کریں۔ آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں، عبادت کی اہمیت کو جانیں۔ آپ گناہ سے بچنا چاہتے ہیں، گناہ کی سنگینی کو جانیں۔ آپ جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، جہنم کے عذابات کو پڑھیں۔ آپ جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جنت کی نعمتوں کو پڑھیں۔ آپ اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی عظمت کو جانیں، تب جا کے صحیح معنوں میں آپ اللہ کی عبادت کو انجام دے سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی دعوت لے کر دنیا میں آئے، آپ کے اس معاشرے میں ہر قسم کے گناہ موجود تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے جو پہلی وحی نازل فرمائی اس میں فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے نبی آپ پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ دینی تعلیم آپ حاصل کریں گے، آپ دین کے قریب ہو جائیں گے، آپ دیندار زندگی گزار سکیں گے۔ تو حضرات، ایسے کورس جس میں دین کی تعلیم سکھائی جاتی ہے، ایسے کورسز اٹینڈ کرنے کی کوشش کریں، علماء کی صحبت اختیار کریں، امام مسجد سے وقت لے کر آپ دین کی تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کریں، یا خود اپنا ایک معمول بنائیں کہ میں ہر دن قرآن کریم کم از کم آدھا گھنٹہ ترجمے کے ساتھ پڑھوں گا، ہر دن کم از کم 10 حدیثیں میں پڑھنے کی کوشش کروں گا، ہر دن کم از کم اللہ کے نبی کی زندگی کے جو کتابیں اللہ کے نبی کی سیرت پر لکھی گئی، ان کتابوں کے ایک صفحے کو کم از کم میں پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ دینی تعلیم آپ حاصل کریں گے، آپ دینداری کی راہ میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ آخری بات حضرات، اگر آپ دیندار بننا چاہتے ہیں، یہ سارے اسباب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی زبان پر دعا ضرور رکھیے۔ انسان کئی موقعوں پر ایسی حالات میں آ جاتا ہے کہ جن حالات میں وہ دیندار بننے کی کوشش تو کرتا ہے لیکن حالات اسے دیندار بننے نہیں دیتے، ایسے ماحول میں وہ چلا جاتا ہے، کوششوں کے باوجود اس کے لیے دیندار بننا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، آپ کسی بھی مشکل میں پھنس جائیں، اللہ نے ہمارے لیے یہ راستہ رکھا ہے کہ آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، اللہ آپ کے لیے راستے کھولے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاص صحابی، اپنے محبوب صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو وصیت کرتے ہوئے کہتے تھے، یا معاذ انی احبک، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، لہذا میں ایک وصیت کر رہا ہوں، اس وصیت کو تم کبھی زندگی میں نہ چھوڑنا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے دعا سکھائی اور کہا، لا تدعن ان تقول بعد كل صلاة ان تقول اللهم اعني على ذكرك وشکرک و حسن عبادتی کا، کہا کہ معاذ اپنی ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا کبھی نہ بھولنا، اور دعا سکھائی اللہم اعنی علی ذکرک، اے اللہ تو میری مدد فرما تیرے ذکر کرنے کے سلسلے میں، تیری عبادت کے سلسلے میں، دیندار بننے کے سلسلے میں، اے اللہ تیرے ذکر کرنے میں اللہ میری مدد عطا فرما، وشکرک اور تیری شکر گزاری کرنے کے سلسلے میں اللہ میری مدد عطا فرما، وہ حسن عبادتی کا، اور اللہ اچھے انداز سے تیری عبادت کرنے کے لیے اللہ میری مدد عطا فرما۔ یہ دعا آپ کی زبان پہ ہونا چاہیے، خصوصی طور پر فرض نمازوں کے بعد یہ دعا آپ پڑھیں، اور عام اوقات میں ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا مانگے،
کہ اللہ میں بے دین ہو گیا ہوں، اللہ میں دین سے دور ہو چکا ہوں، میرا دل گناہوں سے بھر چکا ہے، اللہ مجھے دیندار بنا، نمازی بنا، قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا، دینداری کی زندگی گزارنے والا بنا۔ یہ دعا آپ کیجئے، اللہ رب العالمین آپ کی مدد فرمائے گا۔ انہی باتوں پر بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین جو باتیں یہاں بتائی گئی، اللہ ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو لوگ بے دینی کی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ ان کو دیندار زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں جو بے نمازی ہیں، اللہ ان کو نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو قرآن کی تلاوت سے دور ہیں، اللہ ان کو قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو لوگ نیکی کے اعمال سے دور ہیں، اللہ ان کو نیکی کے عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دینی مجلسوں میں حاضری دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دیندار لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دینی علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہے، اللہ مسلمانوں کی پریشانیوں کو آسان کر دے۔ اے اللہ جو مسلمان مظلوم ہیں، اللہ ان کی مدد عطا فرما۔ اے اللہ ظالموں کا خاتمہ فرما۔ اے اللہ ظالموں کی تدبیروں کو ناکام کر دے۔ اے اللہ ظالموں کے درمیان اختلاف پیدا فرما۔ اے اللہ ان کے مکر و فریب کو ان کی جھولی میں ڈال دے۔ اے اللہ مسلم حکمرانوں کی مدد عطا فرما۔ اے اللہ علماء اسلام کو، علماء دین کی اللہ تو مدد عطا فرما۔ اے اللہ ہماری جمعیتوں کو اللہ طاقت نصیب فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کے رہبروں کو اللہ طاقت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں، اللہ ان کو شفاء عاجلہ کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں، اے اللہ ان کو حلال روزی نصیب فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جن لوگوں کے والدین دنیا سے گزر گئے، اللہ ان کے والدین کی مغفرت عطا فرما۔ اے اللہ جن کے والدین زندہ ہیں، اے اللہ ان کے والدین کی خدمت ان کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو رشتوں کی تلاش میں ہیں، اے اللہ ان کو دیندار جوڑے نصیب فرما۔ اے اللہ جو لوگ بیماریوں میں یا قرض میں مبتلا ہے، اے اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ، نیک عمل کی توفیق نصیب فرما، جب موت دے تو حسن خاتمہ نصیب فرما، قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت عطا فرما، محشر کے میدان میں آسانیاں پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے حق میں جنت کا فیصلہ کر دے، جہنم سے ہمیں نجات نصیب فرما۔ اے اللہ جنت میں تیرے نبی کی صحبت نصیب فرما۔ اے اللہ جنت میں تیرا دیدار نصیب فرما۔ آمین۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔